میرے پیارے دوستوں، جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ حضرات، سنجی محرم کا مہینہ ہے، مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو للکارا، اے غیور عربو، جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے، آج وہ عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرات، قربان جائیے مسلمانوں پر کہ جس کی زبان پر کوئی شکایت نہ تھی، مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار کا کہا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اپنی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار، سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، دربار محمدی میں اقرار محمدی کر چکے ہیں، انوار محمدی سے ہم فیضان ہو چکے ہیں، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسی تلاوت آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ خوراکیں کم ہو گئے، درختوں کے پتے اور چھالوں کو بھی ختم کر ڈالے، عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، زبان بھوک سے چکرانے لگے۔ حضرات گرامی، ایک چھوٹا سا بچہ عقیل اچانک آنکھیں کھول کر اپنی امی سے کہتا ہے، امی جان، مجھے بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں کے صدقہ بدن ٹوٹ گیا، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور وہ کہتی رہتی ہے کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے لخت جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ میرے پیارے دوستو، دنیا والوں، ذرا سوچو، کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو اپنے رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تب تو واقعی ہم اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، ورنہ یہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے۔ کسی شاعر نے کیا یہ کہا ہے، پہلے مسجدیں تھی کچے تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچے تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکے تو کچے ہیں نمازی۔ بھلا بتائیے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کتنے مصائب و آلام برداشت کیے، اور وہ سنگین گھڑیوں کو کیوں کر برداشت کیے؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ لوگ بے بس تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ تو عرش و فرش کے، روح و قلم کے، شجر و حجر کے، ارض و سما کے، جن و بشر کے، حور و ملائک کے، خشک و تر کے رسول ہادی بن کر آئے تھے۔ اور جو رسول بن کر آتا ہے، اللہ اس کو پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت و طاقت تھی کہ اگر وہ صرف اشارہ کر دیتے تو پورے مکہ ہلاک و برباد ہو جاتا تھا، پورے مکے والوں پر پتھر برس جاتا۔ بہرے کے فقیر اور ان کی والدہ کو دیکھ کر مکہ میں کوہرام مچ گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھتیجے، اب برداشت کی طاقت نہیں، اب تلوار چلانے کی اجازت دو۔
حضور نے فرمایا انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گھاٹی سے نکل جائیں گے مسلمان پورے 3 سال کے بعد آج دین اور دنیا سلامت لے کر گھاٹی سے باہر آ گئے۔ میرے پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، رات رات اپنی امت کی بخشش کے لیے خدا تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ اسی حال میں حضرت جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہو؟ جبریل علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ حضور آخر کس وجہ سے غمگین ہے، پھر بھی دریافت کرتے ہیں کہ آپ غمگین کیوں رہتے ہیں؟ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ جانے میری امت کے ساتھ قیامت کے دن کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ جبریل علیہ السلام حضور کو لے کر ایک قبرستان کے پاس گئے جہاں کافر مومن دونوں طرح کے مردے مدفون تھے۔ جبریل علیہ السلام ایک مسلمان کی قبر پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں تم باللہ، مردہ کی آواز سنتا ہے فوراً باہر آتا ہے۔ اس حال میں کہ اس کا چہرہ روشن تھا اور منہ سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ملاحظہ فرمایا۔ اسی طرح جبریل علیہ السلام ایک مشرک کی قبر پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں تم باللہ، مردہ آدمی آواز سنتا ہے فوراً باہر آتا ہے۔ اس حال میں کہ اس کا چہرہ کالا تھا اور منہ سے ہے افسوس کی آواز آ رہی تھی۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا جس طرح بھی آپ نے مومن بندوں کو دیکھا اور کافر کو دیکھا، ٹھیک اسی حال میں اس دن ہوگا کہ ہر کلمہ گو کو اس کی قبر سے اس کلمہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو بلایا جائے گا اور بڑے بڑے دفتر دکھلا کر فرمایا جائے گا کہ اے انسان دیکھ تیرے گناہوں کی دفتر ہے۔ وہ کہے گا اے میرے مولا میں نے یہ سب گناہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا تھا، وہ تم کو اس کے کرنے سے روکتا اور ڈراتا تھا لیکن تم نے اس کی بات کو نہ مان کر انکار کا استحصائی کیا۔ اب تم یہاں عذاب علیہ کا مزہ چکھو۔ فرشتے کو حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔